وہ دیکھو سامنے سے کون آتا ہے، اس نے ڈاکٹر ہنس کو دیکھ کر مصنوعی بشاشت سے کہا۔ دل میں خوش بھی ہوا کہ پہاڑ سی دوپہر ان کی سنگت میں کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جائے گی۔ ہیلو ہیلو مائی ڈیئر بوائے، ڈاکٹر ہنس نے بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیا عجیب اتفاق ہے۔ ان کے ساتھ انفارمیشن ڈویژن کی ایک لڑکی تھی۔ اس نے متانت سے کمال کے سلام کا جواب دیا۔ وہ ایک پیمفلٹ سے پنکھیاں جھلتی رہی۔ بڑی شدید گرمی ہے، ڈاکٹر ہنس نے خوشی سے باغ باغ ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل خالص مشرقی موسم۔ کمال بھی تکلفاً ہنسا۔ میں ڈاکٹر کو قومی میوزیم لیے جا رہی ہوں، آپ بھی چلیے اگر آپ کو کوئی اور کام نہ ہو۔ لڑکی نے، جس کا نام شاید کماری ارونا باجپائی تھا، کمال کو مخاطب کیا۔ کمال نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر نرملا زندہ ہوتی تو آج وہ بھی اسی طرح کام میں مصروف ہوتی۔ جی ہاں ضرور، اس نے جواب دیا۔ راشٹرپتی بھون کی سیڑھیوں پہ پہنچ کے ڈاکٹر ہنس نے ہاتھ ملتے ہوئے نظریں اوپر اٹھائیں اور سونے کے شیروں کے نیچے لکھا ہوا تھا، ستیا میں اجتے، با آواز بلند پڑھا، سچ جیتے گا۔ انہوں نے کمال کی خاطر اس کا ترجمہ کیا اور ذرا کی ذرا آنکھیں بند کر لیں۔ پھر وہ سب کماری ارونا کی قیادت میں اندر داخل ہوئے۔ وائس ریڈل لاج کے عظیم الشان مرمری ایوانوں میں بے اندازہ خنکی تھی، جو باہر کی کڑی دھوپ کے مقابلے میں بہت آرام دہ معلوم ہوئی۔ عہد عتیق اور قرون وسطیٰ کے مجسموں نے کمال کو اپنی بے نور آنکھوں سے گھورنا شروع کیا۔ ڈاکٹر ایک ایک مجسمے کے سامنے ٹھٹک کر فرانسیسی یا جرمن میں تبادلہ خیالات کرتے۔ کمال تخت کی سیڑھیوں پر جا کے بیٹھ گیا۔ چاروں طرف برٹش میوزیم کا سا ماحول طاری تھا۔ یہ تو عارضی میوزیم ہے، اس کے قریب آ کر کماری ارونا نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ ہمارا زیر تعمیر قومی عجائب خانہ ہمارے ورثے کے شایان شان ہوگا۔ جی یقیناً، کمال نے کہا۔ آئیے ادھر چلیں۔ آپ نے ہمارے موہنجو داڑو کی قدیم تہذیب کی ڈانسنگ گرل دیکھی؟ کماری ارونا اسے سنگ مرمر کی گیلریوں میں گھماتی پھری۔ چند ہودارو، موہنجو داڑو، وادی سوات، ہڑپا، ٹیکسلا، روپڑ۔ اب ہم موجودہ زمانے کے قریب آتے جا رہے ہیں، اس نے ایک جگہ رک کر کہا۔ یہ پتھر دیکھیے، یہ اشومیت 3 صدی قبل مسیح میں دہرادون کے علاقے میں منعقد کیا گیا۔ چلتے چلتے وہ عورت ایک مجسمے کے سامنے اسے لے آئی۔ یہ آرچک وضع کا تھا۔ یہ شراوستی کی کھدائی سے اسی سال نکلا ہے۔ ایک لڑکی قدم کی ٹہنی جھکائے درخت کے تنے سے لگی کھڑی تھی۔ سرخ مٹی کی اس مورتی کا سن غالباً 4 صدی قبل مسیح ہے۔ ڈاکٹر ہنس نے اپنا مسودہ نکال کر پروفیشنل آرکیالوجسٹوں کے انداز میں اپنے فرینچ ساتھی سے کہا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر مورتی کے آگے بیٹھ گئے۔ مورتی کے نقوش میں قوت تھی، زندگی کی سرخی اور تپش، ماورائے حیات کے بجائے حیات، زمین کی اپنی تخلیق۔ اس کی باہیں بہت گداز تھیں، آنکھیں بہت بڑی بڑی، جسم مضبوط اور سڈول، خطوط اور حجم اور توازن، شانت اور لوچ اور حرکت کے احساس کا مکمل امتزاج۔ ایک لرزہ خیز حسن پتھروں سے تشکیل ہوا ہے، بھاری، منجمد، خوفناک۔ مارسیو راول نے ایٹس کی مانند کہا۔ فن سنگ تراشی کے آئندہ نظریوں کی داغ بیل یہیں سے پڑی، ڈاکٹر ہنس نے کہا۔ یہ مترا سے پہلے کا نمونہ ہے، اب ہمیں اس فن کی تاریخ کے متعلق بہت سی تھیوریز کو بدلنا پڑے گا۔ اس نے گھڑی دیکھی، کسٹوڈین سے ملنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ وہ مورتی کے چبوترے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مورتی کا پتھر خنک تھا، پتھر جو بیکم ٹائم لیس کی علامت ہے۔ حال کا بہاؤ اس قدر تیز ہے کہ جو پتے پچھلے کلپوں سے بہتے ہوئے آ رہے ہیں وہ اب آن کر دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا۔
جبھی سے تو میں کہتا ہوں ایک کدال لے کر ان پتوں اس کوڑے کرکٹ کی صفائی کر دو۔ آج کل میں صفائی میں لگا ہوں، دماغ کی، دل کی، ذہن کی، عقل کی صفائی۔ اس ماضی سے میں ناتا توڑ چکا ہوں۔ اس نے ان یورپین ماہرین کو بتانا چاہا۔ پھر وہ مورتی کی طرف مڑا۔ اسی لیے شراوستی کی سدرشن یاکشنی، جو کوئی بھی تیرا بنانے والا تھا، وہ اپنا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا سکا۔ تیرا خالق اب مجھ سے کمیونیکیٹ نہیں کرے گا۔ میں روپ اور اروپ کی بحث میں حصہ لینے سے انکار کرتا ہوں۔ یہ عجائب خانہ ماں سارے ماضی سارے ہندوستان کے میں نے کماری ارونا کو سونپا۔ وہ آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیلری عبور کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کمال گیلری سے باہر نکل آیا۔ کمال سیڑھیاں اتر کر باہر سرخ بجری کی چوڑی سڑک پر آ گیا اور پی بلاک کی طرف روانہ ہو گیا۔ کسٹوڈین سے دماغ کھپانے کے بعد وہ گوتم سے ملنے نہیں گیا۔ وہ سیدھا لاج کے گھر پہنچا اور اس نے لاج سے کہا، اگر میرا فون آئے تو کہہ دینا، میں ابھی واپس نہیں آیا ہوں۔ پھر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اسٹیشن جانے کے وقت تک پڑا سوتا رہا۔ گوتم 1 گھنٹے تک ریسٹورانٹ میں کمال کا منتظر رہا۔ اس نے کئی جگہ ٹیلی فون کیے۔ جب کمال کی طرف سے بالکل نا امید ہو گیا تو پھر اپنے دفتر لوٹا۔ ایک انتہائی ضروری اور فوری فائل کے سلسلے میں اس نے اپنی نمبر 2 کماری ارونا باجپائی کو فون کیا، مگر معلوم ہوا کہ کماری ارونا باجپائی ڈاکٹر ہینس کو لے کر نیشنل میوزیم گئی ہیں۔ لا حول ولا قوت، اس نے غصے سے کہا۔ کمال سے نہ ملنے کی وجہ سے وہ بے حد مزمحل تھا۔ اسے اس ملک پر، اپنے آپ پر، کمال پر، دنیا کی ہر چیز پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو ڈاکٹر ہینس اور ڈاکٹر سٹیورٹ اور کماری ارونا باجپائی ان سب کو کچا چبا ڈالتا۔ فائل بے حد ضروری تھی اور اسے جلد از جلد محکمے کے جوائنٹ سیکرٹری کو پہنچانا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ کر راشٹرپتی بھون پہنچا۔ میوزیم کے اندر جا کر اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ بے دہانی سے وہ کمروں میں گھومتا رہا۔ ایک مورتی کے سامنے انفارمیشن ڈویژن کے پیمفلٹ پڑے تھے، جو شاید ڈاکٹر ہینس یہاں بھول گئے تھے۔ گوتم نے جھک کر وہ اٹھائے۔ پھر اس نے بے دہانی سے مورتی کو دیکھا، شراوستی کی سدرشن یاکشنی۔ اس کی شکل بھلا کیسی تھی؟ اس نے دفتن سوچنا شروع کیا۔ پھر اس نے غصے سے چلتے چلتے مرمری فرش پر ذرا زور سے پیر پٹخے۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں نے تو تمہیں کبھی کچھ بھی نہیں سمجھا۔ میں تو تمہاری شکل بھی بھولتا جا رہا ہوں۔ شکل تو محض ہیولا ہوتا ہے۔ میرے دل کے اندر جو روپ محفوظ ہے اسے صرف وشوا کرمن ہی پہچان سکتا ہے۔ مورتی جو شراوستی کی کھدائی میں برآمد ہوئی تھی، قدم کی ٹہنی جھکائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا کی۔ گوتم نے اس کے قریب جا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ آرچک سنگ تراشی کا اچھا نمونہ ہے، اس نے دل میں کہا۔ کلچرل پبلسٹی کے رسائل میں اس تازہ دریافت کے متعلق ایک مضمون ہو جانا چاہیے۔ اس نے ایک مستعد اور فرض شناس پبلسٹی ایکسپرٹ کی طرح سوچا۔ پھر باہر نکل آیا۔ شام پڑے کمال لاج کے گھر سے اسٹیشن کے لیے روانہ ہوا۔ ٹرین کا وقت ہو گیا۔ وہ لاج اور جیجا جی کو خدا حافظ کہہ کر کمپارٹمنٹ میں بیٹھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ اسٹیشن سے باہر نکلی۔ جمنا کا پل، لال قلعے کی دیواریں، بازار، سڑکیں، مکانات، وہ کھڑکی میں سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ جا رہا ہے۔ براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے زینے پر رکھا ہوا نٹ راج کا عظیم الشان مجسمہ، جامعہ نگر، نظام الدین اولیاء، متھرا روڈ، سب یہیں رہ جائے گا۔ زندگی جاری رہے گی۔ ایک آدمی کے نکل جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ اب مختلف تھے، دوسرے راستے پر جا رہے تھے۔ ان کے اور کمال کے پاس اب کوئی موضوع مشترک نہیں۔ اسے اب ان سے کوئی غرض نہیں۔ وہ بھی اب کمال کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کریں گے۔ پریس کلب میں دنیا بھر کے اخباروں کے نمائندے جمع تھے۔ لوک سبھا میں پنڈت نہرو تقریر کر رہے تھے۔ جامعہ نگر میں اردو ڈرامے پر ریسرچ کی جا رہی تھی۔ للت کلا مندر میں سریکھا دیوی رقصاں تھی۔ موسیقی، تھیٹر، موویز، ڈاکیومنٹری فلمز، بچوں کے تھیٹر، ہسپتال،
عورتوں کی یونیورسٹیاں، فیشن شوز، بیلیز، یونیورسٹیوں کی ایئر کنڈیشنڈ لائبریریاں، دوسرے 5 سالہ پلان کے بلو پرنٹ، بھاری انڈسٹری، افلاس، سوشلسٹ اسٹیٹ، نئی دلی کے انتہائی پوش ریسٹوران، امپیریل دلی، سوشلسٹ دلی، ضلعوں کی کلکٹر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ خواتین، سادھو اور بھکاری، بجلی کی روشنی سے جگمگاتے ہوئے قصبے اور گاؤں، قدسیہ باغ، روشن آرا باغ اور بیلا روڈ پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اولڈ سول لائنز کی کوٹھیوں میں پھول کھلے تھے، ان کے گھاس کے قطعوں پہ پرانے زمانے کے کائست خاندانوں کے چند افراد بیٹھے طبع طبائی کی شاعری پہ تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ نیشنل فزیکل لیبارٹریز کی عظیم الشان ایئر کنڈیشنڈ گیلریوں میں سے سائنسدان لڑکیاں صورت کے ساتھ نکل کر الٹرا ماڈرن سیلف سروس کیفیٹیریا میں داخل ہو رہی تھیں۔ نئی دلی میں آل انڈیا مشاعرہ ہو رہا تھا۔ روشن آرا کلب کے وسیع لان میں پنکھوں کے نیچے چند اعلیٰ عہدے داران اور سیٹھوں کی بیویاں تاش کھیلنے میں مصروف تھیں۔ ٹرین اب کھیتوں میں آ گئی۔ ہر سفر میں بڑی معنویت ہے، ہمارا ادھر سے ادھر جانا، ایک مرتبہ گوتم نے کہا تھا جب وہ بقول طلعت خلیل جبران کے المصطفیٰ کی طرح مکالمے ادا کیا کرتا تھا۔ ہندوستان کا سارا سمبل سفر ہے، چلتے رہنے، تلاش کرنے کی عادت۔ شاید شپلنگس نے لکھا تھا۔ اس نے رادھا کرشن کی کتاب اٹھائی۔ ہندوستانی فلسفے میں کوئی کسی کو حکم نہیں دیتا، یہ ضرور کرو یا یوں تم کو کرنا پڑے گا۔ یہاں انسان اپنے فعل کا خود مختار ہے۔ اس نے کتاب کھڑکی سے باہر پھینک دی اور سیٹ پر لیٹ گیا۔ پنجاب کے اسٹیشن گزرتے رہے، امبالہ، لدھیانہ، امرتسر۔ دیواروں پر اردو میں فلموں کے اشتہار لگے تھے۔ پلیٹ فارم کے دھلے ہوئے فرش پر سکھ عورتوں کی رنگین شلواریں رات کی روشنی میں جھلملا رہی تھیں۔ صبح ہوئی، ٹرین امرتسر پہنچ رہی تھی۔ جگہ جگہ مسلمان پیروں کی زیارات تھیں جو سنسان پڑی تھیں۔ سکھ عورتوں کے غول پگڈنڈیوں پر سے گزر رہے تھے۔ جگہ جگہ مکان اب بھی جلے ہوئے پڑے تھے۔ امرتسر کے پلیٹ فارم پر شکستہ حال برقع پوش عورتیں اور بوڑھے سلاخوں کے ادھر ویزا پر دستخط ہونے کے منتظر تھے۔ ٹرین چلی، دوسری طرف کے سپاہی ڈبوں پر چڑھے۔ یکا یک دوسرا ملک شروع ہو گیا۔ 2 سردار جی گھاس پر کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ میں اب پاکستان میں ہوں، ہندوستان سے آیا ہوں، مہاجر، یوپی کا مسلمان، مہاجر، پناہ گزین، بے خان ماں۔ جب ٹرین نے بارڈر کراس کیا تو وہ جو اتنے دنوں سے اپنی ساری ہمت صرف کر کے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا، کھمبے کے پاس ایک سردار جی کو کھیسے نکالے بندوق تانے کھڑے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہم سفر جو پولیس افسر تھا اور امرتسر سے واپس جا رہا تھا اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ کمال بہت پشیمان ہوا اور اسے لگا جیسے پولیس افسر کہہ رہا ہے تم اب تک 2 متضاد وفاداریوں کے دوراہے پر کھڑے ہو، لعنت ہو تم پر۔ اسے محسوس ہوا جیسے ساری دنیا کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہیں۔ تم ہندوستانی ہو، ہندوستانی جاسوس۔ ٹرین کے پہیوں میں سے بھی یہی آواز نکل رہی تھی، جاسوس، غدار، جاسوس، غدار۔ اس نے ہڑبڑا کے آنکھ کھولی۔ ٹرین آہستہ آہستہ لاہور اسٹیشن کے کسٹم کی سلاخوں والے حصے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ لاہور سے وہ ہوائی جہاز میں بیٹھا۔ ہوائی جہاز نے کراچی کی طرف پرواز کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نئی زندگی اس کے سامنے تھی۔ اس نے ڈائری نکالی۔ کراچی واپس پہنچ کر اسے کتنے ضروری کام کرنا تھے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پہ بادل تیزی سے پھیلنے لگے، کوئی دم میں بارش شروع ہو جائے گی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا۔ میں ہی لاش ہوں اور میں ہی گورکن اور میں ہی نوحہ گر، اس نے دل میں کہا، اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ کچی سڑک پہ لڑکا بیل گاڑی ہانکتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک اسٹیشن ویگن دھول اڑاتی، دھواں چھوڑتی ایک دھچکے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ سامنے ایک بیل گاڑی اور آ رہی تھی۔ گاڑی بان نے بیل کی دم مروڑ کے موٹر والوں کو ڈانٹا۔
دیکھ کر نہیں چلا ہو موٹریا، ابھی جو ہمرا بیل چمک جایت۔ امریکن اخبار نویس نے فوراً کیمرہ نکال کر اس کی تصویر لے لی۔ پیچھے پیچھے ایک اور موٹر آ رہی تھی، اس میں بیٹھی ہوئی مسز راج واڈے نے منڈیا نکال کر جھانکا اور پھر لیڈی کملیش ورما سے باتوں میں لگ گئی۔ شراوستی ابھی بہت دور تھا، سورج بادلوں میں چھپا جا رہا تھا اور بارش سر پہ کھڑی تھی۔ ڈاکٹر راول نے اگلی ویگن اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے کماری ارونا باجپائی سے کچھ پوچھنا چاہا۔ اس نے فوراً پبلیکیشن ڈویژن کی کتابوں کو سنبھال کر ان کی ناک میں خود کو ٹھونس دیا اور سوالات سے بچنے کے لیے نٹنگ میں جٹ گئی۔ جاپان کے چند بھکشو لدے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہی فلمز ڈویژن کا کیمرہ مین تھا۔ وہ دو تین کسان لڑکیاں منڈیر پر کھڑی اس قافلے کو دیکھتی رہیں، پھر ارہڑ کے کھیت میں کود کر کام میں لگ گئیں۔ دوسری طرف ٹریکٹر چل رہے تھے۔ سامنے کی موٹر میں بیٹھے ہوئے چند نوجوانوں نے گانا گانا شروع کر دیا۔ پچھلی سیٹ پہ زور زور سے باتیں ہو رہی تھیں۔ اس سارے ہنگامے سے بے نیاز گوتم نیلمبر نے، جو اب تک موٹر چلا رہا تھا، مڑ کر کماری ارونا باجپائی سے کہا، اب گاڑی تم چلاؤ تو میں یہاں سے اتر کر پیدل اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ کیا بہت بور ہو گئے؟ کماری ارونا نے پوچھا۔ اسے خود سفر کی تھکان کی وجہ سے نیند آ رہی تھی۔ ہاں، میں یہیں سے کھیتوں کھیتوں نکل کر چلا جاؤں گا، شارٹ کٹ سے، ذرا جا کر نہا دھو کے آرام کر لوں، صبح سے پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میسیو راول اگر اجازت دیں۔ اس نے فرینچ مصنف کو مخاطب کیا۔ اس نے موٹر روکی اور اتر کر منڈیر پر کھڑا ہو گیا۔ موٹریں ایک ایک کر کے دھول اڑاتی آگے نکل گئیں۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ بارش کا ایک قطرہ ٹپ سے اس کے بالوں پر آن گرا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر ہوا کو سونگھا اور ارہڑ کا ایک ڈنٹھل توڑ کر پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ می برسنا شروع ہو گیا۔ اس نے پھوار سے بچنے کے لیے آم کے ایک گھنے جھنڈ میں پناہ لی۔ درخت کی جڑ پر بیٹھ کر وہ دیر تک ہوا اور پتوں کی سنگیت کو سنا کیا۔ آدھ گھنٹے بعد اس نے پھر اپنا راستہ طے کرنا شروع کیا۔ حد نظر تک کھیت لہلہا رہے تھے۔ شہر ابھی بہت دور تھا۔ گوتم نے چلتے چلتے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا۔ راستے کی دھول بارش کی وجہ سے گم ہو چکی تھی، گو اس کے اپنے پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ بارش کی وجہ سے گھاس اور درخت زمرد کے رنگ کے دکھلائی پڑ رہے تھے۔ اسود کے نارنجی اور سرخ پھول گہری ہریالی میں تیزی سے جھلملاتے تھے اور ہیرے کی ایسی جگمگاتی لڑیاں گھاس پر ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی تھیں۔ گھاٹ پر کشتیاں کھڑی تھیں اور برگد کے نیچے کسی منچلے ملاح نے زور زور سے ساون الاپنا شروع کر دیا تھا۔ آم کے جھرمٹ میں ایک اکیلا مور پر پھیلائے کھڑا تھا۔ دوسرے کنارے پر دریائی گھاس اور نیلے پھولوں کی گھنی بیلیں پانی کی سطح پر جھک آئی تھیں۔ برگد کے سائے تاریک ہو چلے تھے۔ سارس اور مور سمٹے سمٹائے اداس کھڑے تھے۔ چار پانچ آدمی انگوچھے کندھے پر ڈالے جلدی جلدی گاؤں کی اور قدم بڑھا رہے تھے۔ بہرائچ کے مضافات شروع ہو گئے۔ سول لائنز کی سایہ دار سڑک پر پہنچ کر وہ اپنے باپ کی زرد رنگ کی 2 منزلہ کوٹھی میں داخل ہوا۔ اس کے بابا سردیپ نارائن لان پر ٹہل رہے تھے۔ ہیلو بیٹے، انہوں نے کہا، میں سمجھتا تھا تم غیر ملکی مہمانوں کو لے کر سیدھے سہمت چلے گئے ہو۔ جی نہیں بابا، اس نے جھک کر ان کے پیر چھوتے ہوئے کہا، پہلے راستے میں ہم ان کو فارم دکھانے لے گئے تھے۔ ان لوگوں کو سوائے فارم دیکھنے اور کانفرنس سے اٹینڈ کرنے کے اور کوئی کام نہیں۔ 1 مہینے سے مجھے سر کھجانے کی مہلت نہیں۔ تمہاری ڈاکٹر باجپائی تو بڑی قابل لڑکی ہے، وہ ان کو بہت اچھی طرح ساری بریفنگ دے رہی ہوگی۔ جی۔ پھر وہ اندر جا کر اپنی ماں سے ملا۔ ومنتی بوا کہاں ہیں؟ اس نے غسل خانے میں نہاتے ہوئے آواز دی۔ شہر میں، ان کے پاس بھی ہو آنا۔ جی اچھا۔ تم اچھی طرح ہو بیٹے؟ جی ہاں۔
بچن کا بیاہ کب ہو رہا ہے؟ اگلے بھاگن میں، ماں نے جواب دیا۔ پرکاش چاچا کی کوٹھی بن گئی؟ نہیں، وہ خان بہادر محمد حسین نہیں تھے، ریٹائرڈ جج؟ وہ پاکستان چلے گئے۔ ان کی کوٹھی نیلام ہو رہی تھی، وہ پرکاش نے لے لی، بہت سستی مل گئی۔ غسل خانے سے نکل کر کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے اسی طرح کی دو چار اور گھریلو باتیں لیڈی دیپ نارائن سے اس نے کیں۔ پاکستان کے نام پر اس کے ذہن کے تار جھنجھنا اٹھے۔ پاکستان کو تو وہ ہمیشہ بھلائے رکھتا تھا، حالانکہ ابھی اسے شراوستی کے ان مغربی زائرین کو کشمیر کا مسئلہ بھی سمجھانا ہوگا۔ اس کا دم بے طور گھبرانے لگا۔ اس پر وہی وحشت طاری ہو گئی جس نے چند روز قبل اسے نئی دلی میں آن دبوچا تھا۔ میں ذرا ہوا کھانے دریا تک جاتا ہوں، اس نے اپنی ماں سے کہا۔ ابھی تو اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، اب پھر چل دیے، لیٹ کر آرام کرو، ماں نے پریشان ہو کر کہا۔ وہ باہر نکل آیا اور اپنے باپ کی کار لے کر دریا کی طرف چل دیا۔ بارش ختم ہو چکی تھی اور ہوا بند تھی۔ دریا کے کنارے پہنچ کر وہ ایک شکستہ مندر کی سیڑھیوں پر جا بیٹھا۔ یہاں مکمل تنہائی تھی اور وہ بالکل خالی ذہن ہو جانا چاہتا تھا۔ اس لمحے اسے زندگی میں پہلی بار خیال آیا، کاش نروان ممکن ہوتا۔ خوف، تنہائی کا احساس، رنج، نفرت، فرار کی خواہش، وسعت اور اضافیت کا تصور، نروان جو موت سے، زندگی سے، سونے جاگنے، محبت، رحم اور لا تعلقی سے ماورا ہے، اور پھر بھی حقیقی ہے۔ معدومیت، صفر صفر۔ کیا یہ غیر ملکی مفکرین سمجھ سکتے تھے کہ اس کے ہندوستان کی روح کے دکھ کیا ہیں؟ اس نے سگریٹ سلگایا اور مندر کے فرش پر نیم دراز ہو گیا۔ برسات کا زمانہ ہے، یہاں سانپ اور کیڑے مکوڑے ضرور ہوں گے، اس نے اطمینان سے سوچا۔ اسے لگا گویا جنگل سے اس کی بہت پرانی دوستی ہے، آخر وہ انہی فضاؤں، انہی پودوں اور درختوں کی میت میں پلا بڑھا تھا۔ دفتن اسے پیروں کی آہٹ اور کسی کی مدھم ہنسی کی آواز سنائی دی۔ تم کون ہو بھائی؟ نیچے سے کسی نے پوچھا۔ میں ہوں، گوتم نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ دوسرا نوجوان مندر کی منڈیر کود کر اندر آ گیا۔ یہ کیا وحشت ہے، میں تم کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، تمہارے گھر گیا، تمہارے اماں ابا نے بتلایا کہ تم دریا پر براج رہے ہو۔ ہاں یار، اس وقت غیر معمولی حبس طاری ہے، ایک پتا تک نہیں ہل رہا۔ تمہارا سارا دن کیسے بیتا؟ بور ہو گئے میاں، ہری شنکر نے قریب کی سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ بدھا جنٹی کچھ دن اور اسی طرح چالو رہی تو استعفیٰ مربع حسرت و یاس۔ دیکھو اسی چکر میں لکھنؤ نہیں جا سکا، بنگلور سے جیس کا تار ملتے ہی پہنچا دلی، اور اب یہ یاتری لوگ، ارونا باجپائی کہہ رہی تھی کہ یہاں سے سیدھے کپل وستو اور گیان جانے پر تلے بیٹھے ہیں۔ راستے بھر ڈاکٹر ہینس نے مجھے مہایان اور زین کے فرق پر 2 لیکچر دیے کہ پٹرا ہو گیا میرا، تمہاری موٹر میں تو صرف میسیو روبل ہی تھے۔ پھر یک با یک وہ چپ ہو گیا۔ ندی پہ شفق کی سرخی پھیل گئی تھی، وہ دونوں بے حد اداس ہو گئے۔ یار گوتم؟ ہاں؟ یار کمال ہمیں دغا دے گیا، ہری شنکر نے چند لمحوں بعد آہستہ سے کہا۔ ہاں؟ تم کو پتا ہے سالہ دلی ہوتا ہوا گیا، اگر مجھے تار دے دیتا تو میں اس سے آ کر وہیں مل لیتا۔ میں تو دلی میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے نہیں ملا، گوتم نے بہت آہستہ سے جواب دیا۔ وہ دونوں پھر چپ ہو گئے۔ جانے اس وقت وہ کہاں ہوگا، ہری شنکر نے تعصب سے کہا۔ کراچی میں ہوگا، اور کہاں ہوگا، گوتم نے نیچی آواز میں جواب دیا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔
سیڑھیاں اتر کر وہ ندی کے کنارے آئے اور پانی کو دیکھتے رہے۔ شاید وہ دونوں اکٹھے سوچ رہے تھے کہ ابو المنصور کمال الدین کس طرح ہندوستان میں داخل ہوا تھا اور کس طرح ہندوستان سے نکل گیا۔ ندی رواں رہی۔ وہ دونوں جھک کر اس میں اپنا عکس دیکھنے لگے۔ گوتم نے ایک کنکر پانی میں پھینکا اور لہروں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا جس میں ان دونوں کے عکس پھیل سے گئے۔ گھاٹ سے کچھ فاصلے پر کمیونٹی پروجیکٹ کے سینٹر میں روشنی ہو رہی تھی۔ لوک گیت منڈلی نے سالانہ یوتھ فیسٹیول کے لیے اپنی پریکٹس شروع کر دی تھی۔ ان کی آوازیں تیرتی ہوئی ان دونوں تک آ رہی تھیں۔ دور گاؤں کی چوپال میں نوٹنکی ہو رہی تھی۔ آم کے جھنڈ کے باہر اعلیٰ ادول گایا جا رہا تھا۔ کانگریس کمیٹی کے دفتر میں الیکشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دور مسلمانوں کے محلے میں پنڈال لگے تھے اور گیس کے ہنڈے نصب تھے اور شاید میلاد شریف پڑھا جا رہا تھا۔ آگے سول لائنز میں ڈپٹی کمشنر کی کوٹھی میں یورپین مہمان ڈنر کھا رہے تھے۔ گوتم نے ایک الٹی ہوئی ناؤ پر پیر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ ندی کے کنارے اکیلا کھڑا تھا۔ ہری شنکر کسی کسان سے باتیں کرتا کمیونٹی پروجیکٹ کے سینٹر کی طرف جا چکا تھا۔ بادل اب دریا سے بہت نیچے جھکائے تھے۔ اس نے اپنے تھکے ہوئے پاؤں کو دیکھا، بڑھتی ہوئی تاریکی پر نظر ڈالی، لیکن ڈرنے کی کیا بات تھی؟ وہ زمین کے ساتھ تھا۔ زمین اس کی ماں تھی۔ زمین اس کا ساتھ دے گی۔ اس نے آگے چلنا شروع کیا۔ گھاس کی بھینی خوشبو، پتوں کی خنکی اور مٹی کی قوت اس نے اپنے تلووں کے نیچے محسوس کی۔ اس نے بازو پھیلا کر ہوا کو چھوا اور آہستہ آہستہ دہرانا شروع کیا۔ زمین، تیری پہاڑیاں، برفانی پہاڑ اور جنگل مسکرا رہے ہیں۔ میں تیری سطح پہ کھڑا ہوں۔ میں مغلوب نہیں ہوا۔ مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا۔ مجھے زخم نہیں لگے۔ میں سالم ہوں۔ مجھے کوئی ختم نہیں کر سکا۔ طرح طرح کے پودے اور پھولوں کی ٹہنیاں اس کے راستے میں جھک آئیں۔ پرندے اس کے ہمراہ سیٹیاں بجا رہے تھے۔ ساون کی بوندیں کنول کے پتوں پہ جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ وہ ایک منڈیر پہ کھڑا ہو گیا اور بھیگی آنکھوں سے اس نے کھیتوں کو دیکھا۔ بڑھتی جا اور جو کی بالیوں، تاکہ ہمارے گھڑے بھر جائیں۔ طوفانوں سے محفوظ رہو۔ جو کی الوہی بالیوں، سمندر کی طرح اتھا رہو۔ وہ سب امر رہیں جو تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ تمہارے کھلیان امٹ رہیں۔ وہ منڈیر پر سے اتر کر پگڈنڈی پر آ گیا اور دریا کے کنارے کنارے سڑک پر چلنے لگا۔ افق پر سیاہ بادل گرج رہے تھے۔ اس کے دل میں طوفانی دریا لہریں مار رہے تھے۔ اس کے دماغ میں سریلے آبشار گیت گا رہے تھے۔ مور جھنکار رہے تھے۔ پپیہے چلاتے تھے۔ بھنورے گونج رہے تھے۔ قدم کے بہت سے پھول ڈال سے ٹوٹ کر اس کے قدموں میں آن گرے۔ گانے والوں کی آوازیں قریب آتی گئیں۔ منڈلی نے گایا، بنجر آج ہری رے، کھیتن میں ناج کرے رے، جیون آج سفل رے، اچھی دھان اچھی فصل رے۔ وہ ٹہنیاں ہٹاتا اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈالیوں کے بیچ بیچ، پتیوں کے بیچ بیچ، موتین کے لالن کی لڑیاں اگائے ہو، او میرے آئے ہو۔ وہ غور سے سنا کیا۔ جب الفاظ اس کی سمجھ میں آئے اور تبسم اس کے ہونٹوں پہ بکھر گیا۔ چٹانیں، گلیشیئر، آندھیاں، طوفان، جھکڑ، ان سب میں سے گزرتا، سر کی لہروں پہ بہتا، وہ گوری شنکر کی اونچی چوٹی پر چڑھ کر بادلوں میں چھپ گیا۔ چوٹی پر وہ دو زانوں بیٹھ گیا اور اس نے دیکھا کہ چاروں اور خلا ہے اور اس میں ہمیشہ کی طرح وہ تنہا موجود ہے، دنیا کا ازلی اور ابدی انسان، تھکا ہوا، شکست خوردہ، بشاش، پر امید، انسان جو خدا میں ہے اور
اور خود خدا ہے، خود خدا ہے۔ وہ مسکرا کر نیچے اترا اور اس نے آنکھیں کھولی۔ جاگنے والوں کا جاگنا مبارک ہو، قانون کا پرچار مبارک ہو، سنک میں امن مبارک ہو، ان لوگوں کی ریاضت مبارک ہو جنہیں شانتی میسر آ گئی ہے، شاکیہ منی نے کہا۔ وہ منڈیر پر سے اترا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ آہستہ قدم رکھتا بستی کی طرف واپس چلا گیا۔